النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين 57 بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَظَلَّلْنَا اور جب ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا علیکم تم پر من اور سلوہ کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ صاف ستھرا کھاؤ پاکیزہ کھاؤ حلال کھاؤ ما رزقناکم جو ما بنا جو رزقنا ہم نے دیا رزق تم کو ہم نے دیا رزق تم کو وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب رب العزت نے بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا بہت ساری چیزیں دی اور دریا بھی عبور کرایا اور وہاں ان کو یعنی دھوپ تھی اور ان کے اوپر بادلوں کے سائے کیے اور ان کو رزق دیا من اور سلوہ سب سے بہترین جو ہوتا ہے بٹیر کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے من اور سلوہ یعنی ہر چیز اللہ رب العزت نے دی اور جب انہوں نے ناشکری کی اس چیز کی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وما ظلمونا اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنے آپ خود ہی بندہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیتا ہے قرآن پاک میں آیت ہے آتاکم من کل ما سألتمو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر چیز دی من کل ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننے لگو لا تحصوها تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان جو ہے یہ ظالم بھی ہے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اور اسی لحاظ سے کہ میں تیزی سے آپ کو یہ حدیث سناؤں گا تو اس سے یعنی بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف آدمی پر رحم کرتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں اور ساری کی ساری ہدایات مطلب جو آدمی مانگتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو جسم ہے تو ایک سانس جب آتی ہے دوسری سانس کا تقاضا خود کر رہی ہوتی ہے تو دوسری سانس کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہے ہیں بغیر مانگے دے رہے ہیں نا۔ اگر ہمیں ان چیزوں کی دھوپ کی ضرورت ہے ساری چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں دے جا رہے ہیں بن مانگے دے رہے ہیں اور ہمیں تقاضا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں بارش کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد بارش بھی دے دیتے ہیں کبھی فوراً دے دیتے ہیں کبھی ہمیں وہم و گمان بھی تو بارش برس جاتی ہے اور یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی حرمت الظلم علی نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا یعنی میں نے کسی کے اوپر میں ظلم نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نا وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا اور میں اس کو حرام کر دی ہے بینکم فلا تظالموا تمہارے اوپر بھی یہ بات حرام ہے تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو رشتہ داری کے لحاظ سے معاشیت کے لحاظ سے دفتروں میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات آدمی ظلم کر کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے جس طرح وہ پہلے وہ ایک آیت پڑھی سی وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر رہا وہ طوّت نفسہ اس نے قتل بھی کیا اور قتل کر کے وہ خوش ہو رہا ہے اور جو قتل ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اچھا یا عبادی آگے وَمُحَرَّمًا بینکم فلا تظالموا تم پر حرام کر دیا کہ تم آپس میں ظلم نہ کرو یا عبادی میرے بندو کلکم ضالٌ تم گمراہ ہو تم بھٹکے ہوئے ہو الا من ہدیتہ وہ شخص جس کو میں نے ہدایت دی فاستہدونی اہدیکم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میں حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں یا عبادی میرے بندو بندہ اس کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو کافر سارے اس کے بندے ہیں بش بھی اس کا بندہ ہے ہم بھی اس کے بندے جس کی عبادت کرتا ہے بھی اس کی بندہ ہے اگرچہ نافرمان ہے کوئی نافرمان جو فرما بردار ہے تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ یا عبادی کلکم جائن ہے میرے بندو تم ہر ایک تم بھوکے ہو ٹھیک ہے الا من اطعمتہ
صرف میں نے تم کو روزی کھانا کھلایا ہے، میں ہی کھانا کھلاتا ہوں۔ تو زانہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر توقع کے ہمیں دے رہے ہیں۔ آگے آ گیا فَاسْتَطْعِمُونِی اطعمکم، مجھ سے طلب کرو کھانا، میں تم کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سارے کے سارے ننگے تھے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ کس کو میں نے کھانا، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس طلب کرو، تم کو میں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، دن رات تم غلطیاں کرتے ہو، دن رات تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا نا، مجھ میں برداشت ہے، تم میری نافرمانی کرتے رہتے ہو، میں تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں، یا عبادی، میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم مجھے نقصان پہنچانے ہو۔ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تمہیں کبھی بھی مجھے کسی صورت میں مجھے نفع نہیں دے سکتے، میں تم کو تنفعونی، مجھ سے نفع طلب کرو۔ آگے پھر فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے آخری جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل، ایک قلب رجل واحد، ایک بندے کی طرح نیک اور صالح ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ ما زاد ذالک فی ملکی شیئن، میرے ملک میں، میری بادشاہت میں، میری ذمہ تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، مجھے تمہاری عبادت کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اگر تم سارے نیکوکار ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے اور آخر اور سارے کے سارے انسان اور جن، کانوا علی افجار قلب رجل، بدترین فجور ہوتا ہے یا جو ظلم اور زیادتی کا، بہت برے تم بن جاؤ، افجارے، بہت برے بن جو تمہارے ایک آدمی کی طرح، منکم ما ناقص ذالک ملکی شیئن، میری بادشاہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اور تم سارے کے سارے نیک بن جو جن انسان رل کے، اور پہلے اور آخر، فاسألوا وآتیکم کل انسان مسألتہ، صرف اور صرف مجھ سے سوال کرو، جو ہم اپنی استطاعت کے ساتھ جو اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، جو ہماری ہابی جو پوری بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ دیتا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہنا میں اپنی طاقت سے، میں اپنی ذہانت سے، اپنی سوچ سے میں نے لیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتا ہے جی میری بڑی ذہانت ہے۔ فصل فاتیکم ما، پھر آگے اللہ تعالیٰ ہے کلو انسان مسئلہ، تو ہر انسان کو میں دیتا ہوں جو بھی اس کا مسئلہ ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے ہر عمل کو میں شمار کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، تم کو میں پورا اس کا بدلہ دوں گا، ایسے نہیں میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ اوصیکم و اوفیکم فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، جو اچھے کام کرے گا وہ اللہ کا شکر کرے اور اللہ کی شکر گزاری کرے۔ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، کسی کو ملامت نہ کرے، کبھی بھی ملامت نہ، صرف اپنے آپ ملامت کرے۔ جو کرتوت کرو گے خود کو اپنی اگر اچھا کرو گے تمہیں اچھا ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں نے تم کو سب کچھ دیا اور ہر چیز دی، اور تم لوگوں نے پتہ کیا کیا، ناشکری کی، اور میں نے تم کے اوپر ہر چیز، تمہارے بادل دیے آسمان سے، اور من سلوا دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو آسمان سے سب کو آ جاتی ہے۔ من طیبات، اور پاکیزہ اور صاف ستھرا، ما رزقناکم وما ظالمونا، اور میں نے ظلم نہیں کیا تم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تم نے خود ہی ظلم کیا۔ آگے پھر نئی بات شروع ہوگی، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جو، فکلوا منها، اور کھاؤ اس میں سے، شئتم، جہاں سے تم چاہو، یعنی جیسا بھی چاہے کھاؤ، راغدن، کھلا، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جو دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور کہو حطۃ، یعنی بخش دے۔ حطۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، نغفر لکم، ہم تم کو معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری نیکیوں، وسنزید المحسنین، اور تمہیں نیکوکاروں میں کر دیں گے۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تھا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اپنے سواری کے اوپر تھے اور نیچے تھا، اور جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں سارے کے سارے جب بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کا وہ فخر سے یہ نہیں کہتے ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ سارے ان کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری اور تکبر نہیں اس میں کرتے ہیں۔ اور فرمایا
اس بستی میں داخل کرو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اور تم کھاؤ پیو اور سجدہ بھی کرو، وقولوا حطۃ نغفر لکم، کہو بخش دے یا اللہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے خطایاکم تمہاری غلطیاں، وسنزید المحسنین، محسنین کا جو آخری درجے کی ڈگری ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر محسن ہوتا ہے، جب محسن ہوتا ہے وہ اس کا آخری درجے کی ڈگری ہوتی ہے۔ فبدل الذین، اور پھر بدل الذین، بدل ڈالا، ظالموں نے، قولاً وہ بات جو میں نے کہی، ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، کون سی بات کہی تھی؟ حطۃ، معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ فبدل الذین، اور انہوں نے مذاق بنا لیا اور بات کو بدل ڈالا، ظالموں، جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، وہ اس بات کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی، قیل لہم، فانزلنا الذین، اور ہم نے اتارا الذین، ان لوگوں پر، ظالموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں نے فسق کیا تھا، فساد کیا تھا۔ یعنی جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے کرتا ہے تو وہ فساد کرتا ہے، جیسے آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی فساد کرتا ہے جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آدمی یعنی ایک آدمی رستے کو خراب کرتا ہے یا دوسرا کو کام کرتا ہے، یا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا وہ نہیں کام کرتا تو اس میں فساد برپا ہوگا، لڑائی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر فساد ہوگا۔ اور کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وجیہاً، وہ وجیح ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا۔ یعنی ایک نقطے سے ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو بدلنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا عذاب ڈال دیا اور ان کی شکلیں بدل کر رکھ دی۔ پھر آگے دوبارہ نئی بات آ رہی ہے، جب وہ 12 قبیلے تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پلا دیا پانی، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ نے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا انہوں نے موسیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، فقلنا، اور ہم نے کہا، اضرب، مارو، بعصاک الحجر، اور پتھر کے اوپر اپنا عصا، فن فجرت، اس نکل پڑے اس سے، منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، فقد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ، اور فرمایا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعصوا، اور نہ پھیلاؤ، ولا تعصوا، نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدوں کو، جو فساد کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ فساد کیا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو، یہ نبی بھی جانتا ہوتا ہے جو ان کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی کیا اس کو چاہیے، تو اور یہ بات ہم اس کے اوپر دوبارہ کل بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ پڑھ لیں یہ 2 آیات، وبدل الذین، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین فأنزلنا على الذین الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس